السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین حضرات، بہت وقفہ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی حساس موضوع وقت کی مناسبت سے شعبان کے روزوں کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں خلاصہ کلام سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اس باب میں حدیث وارد ہیں مختصراً مفہوم اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے سلسلے میں سوال کیا، پوچھا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کانا یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر ولم ارہ صائما من شہر قط اکثر من صیامہ من شعبان کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، رواہ مسلم۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے تعلق سے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزہ رکھتے ہی جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑتے، نفلی روزہ بند کر دیتے، یہاں تک کہ ہم سوچتے کہ شاید اور نہیں رکھیں گے، افطار کرتے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ گویا آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، یا شعبان کا پورا مہینہ نہیں بلکہ کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے پورے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یعنی شعبان میں نفلی روزہ کثرت سے رکھنے کی حقیقت اور اس کی حکمت بیان کی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کثرت سے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ اتنی زیادہ کثرت سے نفلی روزہ نہیں رکھتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع الاعمال فيه الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ ہے یہ شعبان کہ اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور یہ جو شعبان مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں اسی مہینے میں، اور میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد، یعنی شعبان میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس کا ثبوت ملا، لیکن 15ویں شعبان کو خاص کر کے شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی ثبوت ہے، ایک ضعیف حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب 15ویں شعبان آ جائے تو اس کے رات کو تم قیام کرو اور دن میں اس کا روزہ رکھو۔ حدیث کے الفاظ ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی جب نصف شعبان آ جائے تو تم اس کے رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔
اور ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کروس کر جائے، 15 شعبان گزر جائے، شعبان کا آخری جو یہ 10 دن ہے، آخری 15 دن ہے، اس میں روزہ رکھنے سے رک جاؤ۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ہم رمضان کے سٹے ہوئے جو مہینہ ہے اس میں پورا مہینہ اگر روزہ رکھیں گے، اس کے شعبان کے 15ویں تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھتے جائیں گے تو رمضان کے لیے ہم کمزور ہو جائیں گے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھ پائیں گے۔ لیکن اگر رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار پائیں، پورا مضبوط پائیں شعبان کے پورے روزے رکھنے کے باوجود بھی، تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ شعبان کا جب نصف باقی رہ جائے تو تم اس میں روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث محمول کی جائے گی اس بات پر کہ اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے اور وہ 15ویں شعبان کے بعد بھی اس کا وہ دن ہو رہا ہے، جیسے کوئی شخص ہر مہینہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اور 15ویں شعبان کے بعد بھی سوموار اور جمعرات ہے، تو اس میں وہ روزہ رکھے گا، اس ممانعت میں وہ داخل نہیں ہے، یا وہ شخص اس ممانعت میں داخل نہیں ہے جو جس شخص کی عادت ہو کہ وہ ہر مہینہ فلاں فلاں دن وہ روزہ رکھتا ہے، یا فلاں فلاں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یا پھر رمضان کے مہینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اپنے اندر طاقت پاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ رمضان کے لیے وہ کمزور نہیں ہوگا، تو 15ویں شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا، حاصل کلام یہ ہوا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم شعبان میں جتنا ہو سکے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، لیکن خاص کر کے 15ویں شعبان کو، شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان میں اور بھی بہت سارے اعمال جو غیر شرعی ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو پیش کیا جائے گا، ورنہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ان مختصر باتوں کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔